اعتکاف کا مقصد، اس کا خلاصہ ایک تو یہ ہے مقصد اس کا کہ لیلۃ القدر کی جو رات اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے ان راتوں کے اندر، اس کو حاصل کیا جائے، یہ اس کا بڑا مقصد ہے۔ اور دوسرا اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ دل کے جتنے محلے ہیں، جتنے گوشے کونے ہیں، ان کو اللہ کی یاد، اس کی ذکر سے آباد کر لیا جائے اور مخلوق سے تعلق منقطع کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر بندہ مسرور ہو جائے۔ اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ اپنی زندگی کو ڈھانچے میں نہیں ڈھال سکتا سنت کے مطابق، تو لیکن کم از کم ان 10 دنوں کے اندر اپنے کردار کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ڈھال لے۔ یعنی جب اعتکاف کرے گا سنت کے مطابق سوئے گا، سنت کے مطابق اٹھے گا، سنت کے مطابق کھائے گا پیے گا، تو سنت کے مطابق اپنے اوقات گزارے گا۔ تو یوں ہی اسی طرح ایک مقصد یہ ہے کہ معرفت الہی حاصل ہو جائے۔ تو اعتکاف کا بنیادی مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ دنیا دار لوگ دھرنا دیتے ہیں، اب تو دھرنے بھی نقلی ہو گئے ہیں، تو دھرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب جس مقصد کے لیے دھرنا دیا ہے اس وقت تک اٹھا نہیں جاتا تھا جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو جائے۔ آسمان ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، کھانا نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، تو دھرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب تک اٹھیں گے نہیں جب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ حقیقی دھرنا ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دھرنا دے دینا، اے اللہ جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جائے گا، میں تجھے راضی نہیں کر لوں گا، اس وقت تک میں تیرے گھر کے اندر موجود ہوں۔ اے اللہ میں تیرے گھر کے اندر آ گیا ہوں، دھرنا دے دیا ہے، میں اب اٹھوں گا نہیں جب تک تو مجھے بخش نہیں دے گا۔ تو بزرگوں نے یہ مفہوم نکالا ہے دھرنے کا کہ یہ دھرنا دینا ہے، اپنی بات منوانا ہے، اپنا مقصد پورا کروانا ہے، اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا اس کے اندر کامیاب ہونا ہے۔ تو اعتکاف بہت بڑی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ نے زندگی میں کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ہر سال جبریل امین آتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے۔ تو دور کا مطلب ہوتا ہے اپنا سنانا اور اگلے کا سپارہ سننا۔ تو جبریل امین کو سپارہ سناتے تھے اور جبریل کا سپارہ سنتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سال آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دور کیے، 2 اعتکاف کیے، ہر سال ایک دور ایک اعتکاف۔ جب آخری سال تھا 2 دور قرآن کے کیے اور ڈبل اعتکاف کیے، یعنی 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو زندگی میں کبھی ترک نہیں کیا، ایک مرتبہ کسی وجہ سے ترک ہو گیا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے شوال میں بعد میں اس کی قضا کر لی۔ یعنی وہ عمل ہے جو زندگی میں آپ نے کبھی ترک نہیں کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج صحابیات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو یوں عورتوں کے لیے بھی یہ سنت بن گیا کہ عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو عورتوں کے لیے بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی پیاری سنت ہے، حضور کی ادا ہے۔ تو عورتیں کرنا چاہیں تو یہ بھی ان کے لیے بڑی مقدر اور یہ سعادت کی بات ہے۔ اب اعتکاف کی اقسام کتنی ہیں؟ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بندہ وہ جو اپنے اوپر خود واجب کر لیتا ہے، مثلا کسی نے منت مانی، یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 دن اعتکاف کروں گا، 3 دن اعتکاف کروں گا، 1 دن اعتکاف کروں گا۔ تو یہ تو بندہ جب تک نہیں کرے گا تو اس وقت تک وہ گنہگار ہے، یہ تو ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے۔ تو 7 روزہ بھی رکھنا ہے اور جتنے دنوں کی منت مانی تھی اعتکاف بھی کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے واجب اعتکاف۔ تو دوسرا اعتکاف ہوتا ہے یہ سنت اعتکاف، جو آج 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جانا ہے، اور پھر 30ویں روزے تک یا 29ویں روزے کو جب چاند نظر آ جائے عید کا تو پھر یہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ 10 دنوں کا اعتکاف یہ سنت موقدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا اس کو۔ اور تیسرا اعتکاف نفلی اعتکاف، اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی محروم نہیں کرتا، تو جتنا بندہ ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں اس کے دربار میں آ کے نیکیوں کے خزانے بھر کے لے جا سکتا ہے۔ نفلی اعتکاف ہوتا ہے جس کو سنت غیر موقدہ بھی کہا جاتا ہے، وہ 1 گھڑی کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بتائی ہے۔ حضور نے فرمایا جو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز پڑھنے تک مسجد میں اپنے آپ کو روک لے اعتکاف کی نیت سے، یعنی یوں اردو میں نیت کر لے، پنجابی میں کر لے، عربی میں کر لے، نویت سنت الاعتکاف کہہ لے، یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو یوں رک جائے ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز پڑھنے تک، اور اس دوران کوئی بات نہ کرے،
سوائے قرآن اور نماز پڑھنے کے، یعنی قرآن پڑھے یا نفل پڑھے، جو اس کی مرضی ہے وہ کرے عبادت، لیکن کوئی بات نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ واجب ہے اللہ تعالیٰ اس کا محل جنت کے اندر بنا دے۔ یہ تو ہے 1 گھنٹے کے اعتکاف کی بات، عصر سے مغرب کا کر لے، مغرب سے عشاء کا کر لے، ظہر سے عصر کا کر لے، اس کی مرضی ہے۔ یہ تو ہے چھوٹا سا اعتکاف۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 1 دن کا اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقوں جتنا دور فرما دے گا، جتنا 3 خندقوں کا فاصلہ۔ پھر وہ خندق گڑا، یہ بھی بڑے چھوٹے ہوتے ہیں گڑے، پھر اس کا فاصلہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپا، فرمایا کہ فاصلہ کتنا ہے ایک خندق کا، جن 3 خندقوں کی بات کر رہا ہوں، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ بندے کو جہنم سے اتنا دور جتنا زمین اور آسمان ہے 3 مرتبہ دور کر دے گا۔ تو یعنی وہ بندہ جہنم سے بالکل محفوظ ہو جائے گا، یعنی پکا جنتی ہو جائے گا۔ سادہ اور آسان مفہوم یہ ہے۔ تو جو نفلی اعتکاف بیٹھتے ہیں آخری 2 یا 3 دن، تو یہ ایک دن کے اعتکاف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی۔ اور جو آج بیٹھنا جا رہے ہیں اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ میری امت کا کوئی غریب بھی محروم نہ رہے۔ جس طرح غریب شکوہ کرتے ہیں یا اللہ امیروں کو تو نے دیا ہے، وہ حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اے غریب تو محروم نہ ہو، تیرے پاس رقم نہیں ہے، ویزا ٹکٹ نہیں ہے، مشقت نہیں اٹھا سکتا، اے ضعیف تو وہاں پہ اب جانے کی سکت نہیں رکھتا، تو اپنے محلے کی مسجد کے اندر آ کے سنت اعتکاف کر لے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میرے نانے نے فرمایا ہے جس نے 10 دن کا سنت اعتکاف کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو 2 مکمل حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے، گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ تو اب یہ اندازہ کرے اتنا بڑا ثواب ہے۔ اب جب اتنا بڑا اس کا ثواب ہے، یعنی ویزا بھی نہیں لگوانا، پیسے بھی نہیں خرچ کرنے، اور وہ سفر کی مشقتیں بھی نہیں، وہ طواف کی مشقتیں بھی نہیں اٹھانی، تو اب بیٹھے بٹھائے صرف 10 دن مسجد کے اندر اپنے آپ کو روکنا ہے، 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب مل جانا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس کے پھر کچھ لوازمات ہوں گے، اس کی کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوں گی۔ ابھی اسلام اسی طرح تو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب نہیں دے دیتا۔ تو آج کے دور کے اندر ہم نے فارمیلٹی بنا لیا لوگوں نے اعتکاف کو، آتے ہیں نیند پوری کرتے ہیں، آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، آتے ہیں فونوں پہ بات کرتے ہیں، گپ شپ لگتی ہے، پورا ماحول ہوتا ہے یاری دوستی کا، تو یہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ اعتکاف کرتے ہیں۔ لیکن جو اعتکاف کا مقصد ہے وہ آج کے دور کے اندر فوت ہو گیا، اس کو اپنانا چاہیے۔ اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنا مراقبہ کرے، یا اللہ کون کون سے میرے گناہ جو میرے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، اب ان گناہوں کے پیچھے پڑے، ان کو چھڑوائے ان 10 دنوں کے اندر، اپنا محاسبہ کرے، تو اپنے اندر سے غصہ ختم کرے، اپنے اندر نرمی، اپنے اندر بردباری، اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کرے، اپنے اندر حیا پیدا کرے، اپنے آپ کو سنت کے کردار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ تو یہ مقاصد ہے اعتکاف کے، اس مقصد کے لیے بیٹھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے اندر، اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پنکھے کے نیچے بیٹھنے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اے سی کے سامنے کھڑے ہونے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، کھڑکی کے سامنے بیٹھنے پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو مسجدوں کے اندر دیکھا ہے کہ افطاری کے وقت وہ چاولوں کی پرات پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، سر پھٹ جاتے ہیں۔ تو لوگ لڑکوں کو، نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ موبائل کی گھنٹیاں، اور پھر موبائل کے اندر کیا خرافات فیس بک کے واٹس ایپ پہ کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ وہ اونٹ جس کے گلے کے اندر گھنٹی ہے، اس اونٹ کو میرے قافلے سے نکال دو، کیونکہ جب یہ چلتا ہے تو گھنٹی کی ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، لہٰذا ایسا اونٹ جس کے گلے کے اندر وہ گھنٹی ہے اس کو میرے قافلے سے نکال دو۔ تو وہ پورا موبائل جس کے اندر وہ گانوں والی ٹونیں اور وہ کیا کیا کچھ خرافات ہیں، وہ بندہ لے کے مسجد کے اندر آ جائے، تو پھر یہ کس چیز کا اعتکاف ہے؟ تو اب ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ وہ اعتکاف شوق کے طور پہ آ کے تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر پورا سال وہ جو اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں نظر نہیں آتے۔ ہماری مسجدوں کے اندر ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ نوجوان، پورا سال مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے نظر نہیں آتے، لیکن اعتکاف میں آ جاتے ہیں۔ تو اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے، اگر بیٹھنا ہے تو پھر اس مقصد کے لیے بیٹھا جائے، وگرنہ فارمیلٹی رسم کے طور پہ خاندان کو دکھاوے کے لیے کہ میں اعتکاف بیٹھ گیا ہوں، اپنی واہ واہ کرنے کے لیے، ریاکاری نمود نہ ہو، اور صرف یہ فارمیلٹی اور سکون حاصل کرنے کے 10 دن گھر والے کو جان چھوڑ جائے گی، چنگی نیند لبے گی، چنگا کھانا لبے گا، مفت دا آئے گا تو مفت دا کھاواں گے تو لمیاں سوواں گے، تو یہ مقصد نہ ہو۔ تو یہ اعتکاف کی شرائط بتائیے جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے مرد یا عورت۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ مسلمان ہو، تو الحمدللہ سارے مسلمان۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمیز والا ہو، یعنی عقل ہو۔ شریعت نے بالغ کی شرط نہیں لگائی، کوئی نابالغ بھی اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ جائے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کو کچھ تمیز ہو۔
یعنی وہ عقل رکھتا ہو، نابالغ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ حد سے اکبر سے پاک ہو، یعنی جو بڑی نپاکی ہوتی ہے نا، اگر عورت بیٹھنا چاہتی ہے تو عورت حیض و نفاس سے پاک ہو، حیض نفاس والی عورت نہیں بیٹھ سکتی۔ ہاں اگر کوئی ماں بہن بیٹھنا چاہتی ہے اور اسے پتہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ڈیٹ آ سکتی ہے، تو میڈیکل سے دوائیاں ملتی ہیں، تو وہ ایسی میڈیسن کھا کے جس سے مینسز رک جاتے ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح حج یا عمرے پہ جانے کے، اس پہ پتہ ہے کہ ان دنوں میں میں نے عمرہ یا حج کرنا ہے تو مجھے وہ خون آتا ہے ناپاک، تو وہ میڈیسن کھا کے وہ عمرے پہ بھی جا سکتی ہے، تو اپنا یعنی وہ مینسز کو روک سکتی ہے میڈیسن کے ذریعے اگر اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے، تو حد سے اکبر سے پاک ہو۔ اور اسی طرح کسی بندے کو جنابت آ گئی، یعنی اس میں غسل فرض ہے، تو پہلے غسل سے وہ فرض اتار لے، پہلے غسل پاک ہو جائے پھر مسجد میں آئے۔ تو چوتھی شرط مرد کے لیے مسجد ہونا اور عورت کے لیے مسجد نہ ہونا، یہ چوتھی اور بڑی اہم شرط ہے۔ 5 شرطیں ہیں اعتکاف کی۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط عقل مند ہونا، تیسری شرط حد سے اکبر سے پاک ہونا یعنی بڑی نپاکی سے، اور چوتھی شرط مرد کے لیے مسجد کا ہونا۔ مسجد کے بغیر مرد کا اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ آج تو لوگوں نے مارکیٹ لگائی ہے اعتکافوں کی، جگہ جگہ بڑے پارکوں میں کیمپ لگا کے وہاں بھی اعتکاف کرا رہے ہیں، شادی ہالوں میں بھی اعتکاف کرا رہے ہیں۔ تو ایک یعنی کہ اس طرح کا ٹمپریری سا نکل آیا ہے کہ اگرچہ وہاں پہ تربیت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ سنت اعتکاف نہیں ہے۔ سنت اعتکاف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو مرد مسجد کے اندر اور عورت جو ہے وہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنا اس کا مکروہ اور گناہ ہے۔ تو اہل حدیث یہ طبقہ مساجد کے اندر عورتوں کو اعتکاف کراتا ہے، اس کی خرافات، اس کی خرابیاں کتنی زیادہ ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سیاہ ستہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے مسجد کے اندر، ٹائم ہو گیا اعتکاف کرنے کا، آج کا روزہ تھا، بالکل آخری وقت تھے لمحات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، 3 خیمے اور لگے دیکھے مسجد کے اندر، ایک پردہ لگا دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ کا، دوسرا دیکھا ام المؤمنین حضرت حفصہ کا، تیسرا دیکھا بی بی زینب کا، یہ 3 ازواج مطہرات کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کن کے حجرے ہیں، یہ کن کے خیمے لگے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی ازواج ہیں 3، ان کے پردے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سی نیکی ہے؟ اکھاڑ دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، اتنا غصے میں آئے، باہر تشریف لے گئے، تو باہر چلے گئے، ٹائم بہت قلیل تھا، ٹائم اعتکاف کا نکل گیا کیونکہ غروب سے پہلے پہلے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غصے اور جلال میں کہ عورت کیوں مسجد میں آ گئی، اب دیکھیں تقوی کی پہاڑ ہے، سارے مومنوں کی مائیں ہیں اور گناہ کا خدشہ اور خطرہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم امت کو آنے والی نسلوں کو سبق دینے کے لیے کہ عورت مسجد کے اندر آ جائے۔ عورت تو وہ ہے کہ جس کو اسلام 10 منٹ مسجد میں آنے کی اجازت دیتا ہے، یہ 10 دن پورے مسجد میں کس طرح آگے بیٹھ سکتی ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت کی افضل ترین نماز یہ ہے کہ وہ اپنے حجرے میں اپنے گھر کی بالکنی جو صحن ہے اس میں پڑھے، اور اس سے افضل یہ عورت کے لیے وہ اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھے۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ عورت کو تو اسلام مسجد کے اندر 10 منٹ کے لیے آنے نہیں دیتا، تو یہ 10 دن کے لیے آ گئی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال اپنا اعتکاف ہی ختم کر دیا، اس سال اعتکاف نہ ہو سکا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ رمضان گزر گیا پھر ان 10 دنوں کی قضا کی، تاکہ زندگی کا جو معمول تھا وہ منقطع نہ ہو کہ میری یہ جو سنت ہے یہ چھوٹ نہ جائے، تو اس کی پھر 10 دن کے بعد میں قضا کی۔ تو عورتوں کو بھی لوگ اعتکاف بٹھاتے ہیں مسجدوں کے اندر، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس فتنے سے بھی بچا جائے، اور یہ شدت اور زور پکڑتا جا رہا ہے۔ تو عورت کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مسجد بیت میں اعتکاف کرے گی۔ اب یہ تھوڑا سا سمجھ لیں، ہماری کئی مائیں بہنیں آپ کے عزیزوں میں سے بیٹھ رہی ہوں گی اعتکاف کے اندر، مسجد بیت کیا ہوتی ہے؟ تو جب تک مسجد بیت مقرر نہیں کرے گی عورت کا اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ عورت اپنا اعتکاف گھر کے اندر کرے گی، تو گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کرنی ہوتی ہے عبادت کے لیے، اس کو کہتے ہیں مسجد بیت۔ یا اللہ عز و جل یہ میں جگہ عبادت کے لیے مقرر کرتی ہوں، تو وہ جو جگہ مقرر کر لے گی وہ مسجد بیت ہوگی۔ تو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے عورت نے اگر پہلے سے کوئی جگہ مقرر نہیں کی، اگر پہلے سے تو مقرر ہے نہیں، ایک جگہ خاص ہے، کمرہ خاص ہے، اس میں نماز پڑھتی ہے وہ، پھر تو ٹھیک ہے، وہیں پہ اعتکاف بیٹھے گی۔ اگر جس طرح کبھی اندر پڑھ لی، کبھی باہر پڑھ لی، کبھی چھت پہ پڑھ لی، کبھی نیچے پڑھ لی، کوئی خاص جگہ مقرر نہیں ہے، تو پہلے ایک جگہ خاص مقرر کرے گی، یا اللہ عز و جل یہ فلانی جگہ ہے، اس کو میں مسجد بیت قرار دیتی ہوں۔ مسجد کا مطلب عبادت اور بیت کا مطلب گھر، یعنی یا اللہ اپنے گھر کے اندر یہ جگہ میں عبادت کے لیے مقرر کرتی ہوں، اس کو جگہ کو میں مسجد بیت بناتی ہوں۔ جب وہ بنا لے گی اب اس جگہ پہ وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔
اب وہ اس کی مرضی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں، مائیں بہنیں سمجھتی ہیں کہ صرف جتنی جگہ پہ مسلح بچھتا ہے یا چارپائی بچھتی ہے صرف اتنی سی جگہ ہوتی ہے. نہیں، جتنی جگہ کو وہ مسجد بیعت قرار دے گی اتنی جگہ اس کے لیے اعتکاف گاہ بن جائے گی. چاہے وہ آدھا کمرہ مقرر کر لے، پورا ایک روم ایک سائڈ پہ ایک کمرہ پورا بھی مقرر کر سکتی ہے. اور چند مائیں بہنیں گھر کی یعنی زیادہ بیٹیاں بہنیں ہیں ایک کمرے میں اکٹھی بھی بیٹھ سکتی ہیں اعتکاف کے اندر، اکیلی بھی ایک پورے کمرے میں بیٹھ سکتی ہے. کوئی صحن کا ایک کونا بھی مقرر کیا جا سکتا ہے. یعنی اس شریعت نے جگہ خاص مقرر نہیں کی، تھوڑی زیادہ اپنے لیے آسانی کے ساتھ جتنی مقرر کر لے گی پھر اسی کے اندر رہنا ہے. سوائے قضائے حاجت کے، وضو کرنے کے یا استنجا کرنے کے باہر نہیں نکل سکتی. جو ہی باہر نکلے گی صرف ایک طبی حاجت ہے یہ پورا کرنے کے لیے جا سکتی ہے. عورت غسل کرنے کے لیے بھی باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. عورت یعنی وضو کرنے کے لیے یہ راستے میں کسی گھر کی ماں بہن نے یا کسی نے بھی روک لیا، بات کر لی، پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. صرف اب وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے جا سکتی ہے باہر، پھر وضو کر کے آ جائے. استنجے کی حاجت استنجا کرنے جا سکتی ہے، پھر واپس اسی جگہ پہ آ جائے. اور غسل ٹھنڈے کے لیے گرمی لگ رہی ہے اس لیے غسل نہیں وہ کر سکتی. مردوں کو تو غسل کرنے کی اجازت ہے اعتکاف کے اندر. دو طرح کی مساجد ہیں ہمارے دیہاتوں اور شہروں کے اندر. ایک مساجد وہ ہیں کہ جن مساجد کے اندر ہی غسل خانے واش روم ہیں، جس طرح کہ ہماری مسجد ہے. تو ایسی جگہ پہ اگر تو کسی اعتکاف والے نے غسل وغیرہ کرنا ہے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ مسجد کے اندر پوری مسجد اس کی اعتکاف گاہ ہے، وہ مسجد کے اندر ہے، باہر نہیں نکلا. تو اعتکاف والا بھول کے یا جان بوجھ کے مسجد سے باہر نکل جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو جن مساجد کے اندر غسل خانے ہیں تو وہ نہانا چاہے تو نہا سکتے ہیں. بعض مساجد ایسی ہیں دیہاتوں کے اندر زیادہ تر، اور بڑے بڑے جو مساجد ہوتی ہیں ان کے جو وضو خانے اور ان کی جو لیٹرینیں، ان کے جو غسل خانے ہوتے ہیں وہ مسجد کی حدود سے باہر ہوتے ہیں. انہوں نے علیحدہ سیپریٹ بنائے ہوتے ہیں، شہروں کے اندر بھی اور دیہاتوں کے اندر بھی. تو اگر کسی اعتکاف والے پہ غسل فرض ہو گیا تو وہ فرض غسل تو کیونکہ پاک ہونے کے لیے جانا ضروری ہے، جب تو پھر مسجد میں باہر جا سکتا ہے. لیکن ایسی مساجد جن کا غسل خانے مسجد کے اندر نہیں باہر ہے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے باہر گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ مردوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جن مساجد کے اندر غسل خانے ہیں تو وہ ٹھنڈک اتارنے کے لیے بھی غسل کر سکتا ہے اور ویسے فرض غسل بھی کرنا ہی کرنا ہے. اور عورت جو ہے یہ غسل نہیں کر سکتی، یعنی نہا نہیں سکتی. اعتکاف کے دوران نہائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ عورت مسجد بیعت قرار بنائے گی اپنے گھر کے اندر، پھر وہیں پہ اعتکاف کرے گی. جتنی جگہ بنا لے گی اس جگہ کے اندر وہ اعتکاف کرے گی. اور عورت اپنے جس جگہ کو اس نے اعتکاف گاہ بنایا، یعنی جس کمرے کو اعتکاف گاہ بنا لیا ہے، وہاں پہ کام کاج بھی کر سکتی ہے. یعنی مثلا 2 ماں بیٹیاں گھر کے اندر، اب افطاری کا وقت ہے، اکیلی بیٹی کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے. اب ماں اپنے اس اعتکاف گاہ میں، اس اپنے کمرے میں مسجد بیعت کی جگہ میں بیٹھ کے سبزی وغیرہ کاٹ کے اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی بٹا سکتی ہے. یعنی مقصد تو یہ ہے کہ اصل مقصد یہ کہ عبادت کی جائے، لیکن ضرورت کے وقت مجبوری کے تحت کوئی کام کرنا پڑ جائے تو وہ اعتکاف والی عورت گھر کا کام کاج بھی کر سکتی ہے لیکن اپنے حجرے کے اندر. باہر نکل کے کچھ کرے گی تو ٹوٹ جائے گی، باہر نکل کے کسی کو ملے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اگر کسی نے ملنا ہے، کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی خاص مہمان آ گیا، کوئی عورت اس کو ملنا چاہتی تو وہ اعتکاف گاہ کے اندر آ کے ملے گی. اسی طرح اگر اس کو دوائی کی ضرورت پڑ گئی تو اب باہر نکلے گی دوائی لے جانے کے لیے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. پھر ڈاکٹر کو اندر بلا کے وہاں پہ انجیکشن وغیرہ کو ڈرپ وغیرہ لگانے کی ضرورت ہے تو پھر وہ کر سکتے ہیں. یعنی جو کام ہوگا اعتکاف گاہ کے اندر ہوگا، اعتکاف گاہ کے باہر صرف نکل سکتی ہے تو قضائے حاجت کے لیے یا وضو کرنے کے لیے. تو رکے گی راستے میں، گفتگو بھی کرے گی یا نہانے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو عورت اپنی جو جگہ مقرر کرے گی وہ اس کے لیے اعتکاف ہو جائے. آخری اور 5ویں شرط، عورت ہو یا مرد، اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے. 10 دنوں میں جس دن بھی روزہ ٹوٹ گیا سنت اعتکاف ختم ہو گیا. اب ویسے وہ بیٹھا رہے، اس کی مرضی ہے، پھر وہ نفلی بن جائے گا، لیکن سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا. تو روزہ یہ شرط ہے. یہ چند چیزیں تھیں. اور آخری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فائدہ بتایا اس اعتکاف کا، بڑا فائدہ کیا کہا؟ میرے صحابہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ گے. اب صحابہ کے ذہن بھی پھر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدانوں سے زیادہ تیز ترین ذہن تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بندہ وہ گناہوں کی دلدل سے، معاشرے کی جو آلودگی ہے، اس کی خرابی، اس کی کجی سے تو بندہ بچ جائے گا. یا رسول اللہ جب اعتکاف میں بیٹھے گا بہت سی نیکیاں بھی تو اس سے چھوٹ جائیں گی. کوئی قبرستان جاتا تھا دعا مانگنے، اس کی دعا تو چھوٹ جائے گی. کوئی غریبوں کو خیرات کرتا تھا، وہ خیرات تو اس کی چھوٹ جائے گی. کوئی جنازے میں جاتا تھا، جنازہ تو اس کا چھوٹ جائے گا. یا رسول اللہ پھر کوئی کسی مریض کا پتہ کرنے جاتا تھا. اگر گناہ چھوٹیں گے تو نیکیاں بھی تو بہت سی چھوٹ جائیں گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جو نیکیاں وہ مسجد سے باہر رہ کے کرتا تھا اپنی زندگی کے اندر،
اب جب وہ اعتکاف میں آ گیا اور بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کو اس ساری نیکیوں کا ثواب بغیر کی عطا فرما دے گا۔ روزانہ جاتا تھا قبرستان، تو جتنے بجے جاتا تھا 10 دن نہیں جا سکا، اللہ تعالیٰ 10 دن قبرستان جا کے دعا مانگنے کا ثواب اپنے آپ خود ہی لکھ دے گا اس کو۔ مریض کا پتہ کرنے جاتا تھا، جو ہی محلے کا پڑوسی بیمار ہو گیا، اس کو مریض کے پتہ کرنے کا ثواب جائے بغیر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ آپ سب سے اپیل ہے، آپ کو دعوت بھی ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنی مصروفیت نکال کے یہ سنت اعتکاف ہے ضرور کریں۔ اس کی لذت انشاءاللہ آپ ضرور محسوس کریں گے، اس کی روحانیت اور اس کا فیض اور اس کا نکھار اپنی زندگی کے اندر آپ خود دیکھیں گے۔ باقی رہی مصروفیت کی بات، یہ مصروفیت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ٹائم آپ کہیں نا میں نکالوں گا، تو ٹائم نہیں نکل سکتا، ٹائم خود بخود نکلتا ہے۔ بندہ بیمار ہوتا ہے پھر بھی تو ٹائم نکل آتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، ٹانگ بازو ٹوٹتا ہے پھر بھی تو ٹائم نکلتا ہے۔ تو باقی مصروفیت کی رہی بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مصروفیت کس کی ہو سکتی ہے بتائیں؟ تو کیا آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کوٹ کیا جائے تو ٹائم گنا جائے اور آپ کے کام گنے جائیں تو ٹائم کے دامن کے اندر گنجائش کم تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام زیادہ تھے۔ آپ کی تو ایک ایک بیویاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی بیویاں تھیں، کئی گھر تھے، 1.25 لاکھ صحابہ تھے، ان سے ملاقات، مسجد کے معاملات، گھروں کے معاملات، جنگوں کے معاملات، باہر سے آنے والے وفودوں کو ملنا، بے شمار فیصلے کرنا، مقدمے ان کا حل نکالنا، لڑائی جھگڑوں کے اندر صلح کروانا، کئیوں کتنی مصروفیات، ان کو ترک کرنے کے باوجود پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی میں کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ تو ہماری جتنی بھی مصروفیت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروفیت تو نہیں ہے۔ تو جو دوست اعتکاف بیٹھ رہے ہیں بڑے خوش قسمت ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے محلے کو، پوری بستی کو عذاب سے محفوظ فرماتا ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پورے محلے میں سے کوئی نہ بیٹھو تو اللہ تعالیٰ سب کی گرفت پکڑوائے گا۔ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک بھی بیٹھ گیا، اس کی وجہ سے سب سے بوجھ اتر جائے گا۔ تو جو بیٹھ رہے ہیں ان کا محلے پہ بھی احسان ہے، بستی والوں پہ بھی احسان ہے کہ انہوں نے سب محلے والوں کو، بستی والوں کو محفوظ کر دیا۔ اور جو بیٹھ رہے ہیں وہ کوشش کریں پھر جو اعتکاف کا مقصد ہے اس کو پورا کریں، نیند نہ پوری کی جائے، کھانے سے زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ گفتگو سے پرہیز کریں اور زیادہ میل جول ملاقات سے پرہیز کریں، تو جو مقصد ہے اس کو پورا ادا کریں۔ اور جو نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی ان کو ہمت توفیق عطا فرمائے، ایسا موقع ملے، اللہ تعالیٰ اس سنت کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔